افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اے ایمان والو، اپنوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں، ان کی خوشی ہے تمہیں جس قدر تکلیف ہو، اور دشمنی ان کی زبان سے نکل پڑتی ہے، اور جو کچھ ان کے دل میں مخفی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہیں بتا دی ہیں نشانیاں، اگر تم کو عقل ہے۔ سن لو، تم لوگ ان کے دوست ہو اور وہ تمہارے دوست نہیں، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، اور جب تم سے وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے۔ تو فرما دیجئے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ کو تمہارے دلوں کا راز خوب معلوم ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہارا کچھ نہ بگڑے گا ان کے فریب سے، ان کے مکر سے، بے شک اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان کو ان آیات میں خطاب فرمایا گیا، اور ایک خاص چیز کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی کہ اپنے علاوہ کسی اور کو اپنا رازدار، دلی دوست، اعتماد والا اور مشیر نہ بنایا جائے۔ آیت کے شان نزول میں یہ فرمایا گیا کہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے، ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کی قدیم زمانے سے دوستی چلی آ رہی تھی۔ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے اور ہمسایہ بھی تھے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی ان کے تعلقات ان یہودیوں کے ساتھ رہے،
اور یہ لوگ ان یہودیوں کے ساتھ ان تعلقات کو نبھاتے رہے اور اسی خلوص اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ ملتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے ان یہودیوں کو جو عداوت تھی، اس بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے جو ایمان لے آیا ہو مخلصانہ محبت نہیں رکھ سکتے تھے، اور اس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمان ان کے ساتھ وہی تعلق رکھ رہے تھے جو اسلام لانے سے پہلے انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ مگر یہ لوگ یہود ان کے دشمن ہو چکے تھے، اس لیے اپنی ظاہری دشمنی کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، لیکن دل میں دشمنی تھی۔ مسلمانوں کو منافقانہ طور پر یہ لوگ گھیرے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی جو راز کی باتیں تھیں وہ ان تک پہنچ جاتیں، جس سے مسلمانوں کو اس وقت بھی اور آئندہ بھی خطرہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے ان آیات میں منع فرما دیا گیا کہ کفار کے ساتھ گہری بات، دوستانہ بات، راز کی بات ان کے سامنے نہ کی جائے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو غیر مسلموں کے ساتھ دوستی سے منع فرمایا ہے، اور وہ دوستی جس کا تعلق قلبی ہو، محبت ہو، اور جس میں بہت قریب ہو جانے کی وجہ سے اہل ایمان کے وہ راز کہ جو ان کی بقا کا باعث ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں، تو پھر اہل ایمان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر نقصان ہونے کا قوی اندیشہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ومن یتولہم منکم فاولئک منہم، جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یعنی یہ ایک وعید بتا دی گئی کہ اس دوستی کا انجام چونکہ اچھا نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو منع فرمایا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت سے بھی منع فرمایا ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ لا تتخذوا بطانۃ، بطانہ فرمایا گیا کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو رازدار ہو، دلی دوست ہو، اور اس کو اپنے معاملات میں قابل اعتماد سمجھا جاتا ہو اور اس سے مشورہ کیا جاتا ہو۔ یعنی اس قسم کا تعلق کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو واضح طور پر فرما دیا گیا کہ اپنی ملت کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ایسا تعلق اور ایسا برتاؤ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام جہاں اپنی عالمگیر رحمت کو، محبت کو وسیع کرنا چاہتا ہے، اور غیر مسلموں کے ساتھ اس کی ہمدردی، خیرخواہی، مساوات اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، اور وہ مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کی اظہار رسانیوں سے محفوظ نہ رہے، یا یہ فرمایا گیا کہ اس کا پڑوسی وہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ تو اس میں مسلمان اور غیر مسلموں کی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ تو اسلام جہاں کہیں غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی اور مساوات کا درس دیتا ہے، تو وہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عملی تعلیمات سے بھی یہ واضح فرمایا کہ ان کے ساتھ خیرخواہی کا برتاؤ ایک خاص حد تک ہونا چاہیے، اور اس حد سے آگے بڑھ جانے میں انفرادی اور اجتماعی راستہ مسلمانوں کے لیے نقصان کا راستہ جو ہے وہ کھلنے والا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس حد تک جانے کی اجازت ہے، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں فرمائی گئی۔ اور وجہ بھی یہ فرمائی گئی آیت مذکورہ میں، لا یألونکم خبالا، یعنی وہ تمہیں وبال میں، فساد میں، فتنہ میں ڈالنے کی کوئی کسر بھی اٹھا نہیں رکھیں گے۔ انہیں ہر وقت یہی کوشش ہوگی ان کی کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، تم کسی پریشانی میں پڑ جاؤ، اور آگے فرمایا تمہارے دکھ سے انہیں خوشی ہوتی ہے، اور تمہیں جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے وہ تنگ دل ہوتے ہیں۔
تو اس چیز کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان کے دل کے اندر جو تمہارے لیے دشمنی ہے وہ ہم نے کھول کر تمہیں بیان کر دی ہے۔ اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو ان کے ساتھ دلی معاملے والا تعلق نہ رکھو۔ ودّوا ما عنتم، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ لوگ کوئی کسر نہیں رکھیں گے۔ یہ جملہ ان کی کافرانہ ذہنیت اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا جو معاملہ ہے اس کی پوری ترجمانی کر رہا ہے، اور یہ بات اس آیت کے اس حصے کے اندر اہل ایمان کے لیے تعلیم دے دی گئی کہ کوئی غیر مسلم کسی حال میں مسلمانوں کا حقیقی دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور یہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا۔ ظاہری طور پر چاہے غیر مسلم مسلمان کا کتنا ہی دوست بن رہا ہو، لیکن اللہ کا ارشاد بالکل برحق ہے، اس لیے اہل ایمان کو اس کی طرف توجہ پوری دینی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ تم تو ان سے محبت رکھتے ہو، ہا انتم اولائی تحبونہم، تمہارا حال یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ تم ان کی وَيُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، تم ان کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، جبکہ یہ نہ تمہارے نبی کو مانتے ہیں نہ تمہاری کتاب کو مانتے ہیں، تو پھر تمہارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہارا ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ایک طرف یہ کہ تم ان سے محبت کرو، ان کی کتابوں کو، ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مانو کہ جو تمہارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن یہ لوگ نہ تمہارے نبی کو مانیں نہ تمہاری کتاب کو مانتے ہیں، تو پھر جب تم سے الگ ہو جاتے ہیں، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہ تذکرہ منافقین کا ہو رہا ہے، لیکن جب اکیلے ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کا روز بروز اہل ایمان کا بڑھنا اور ان کو کامیابیوں کا ملنا، اس پر وہ غصے اور غیظ و غضب میں بڑھ جاتے ہیں اور اپنی انگلیاں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ محاورے کے طور پر فرمایا، غصے میں اپنی انگلیاں کاٹنا یعنی شدید جنجلاہٹ میں مبتلا ہو جانا، کہ اب ان کے لیے کوئی طریقہ کار باقی نہیں رہ گیا کہ مسلمانوں کو وہ تکلیف پہنچا سکیں یا مسلمانوں کو کسی سازش کے اندر مبتلا کر سکیں۔ اسی کافرانہ ذہنیت کی مزید وضاحت یوں فرمائی گئی، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بہت دکھ ہوتا ہے، اور اسی طرح جب کوئی دکھ پہنچتا ہے مسلمانوں کو تو یہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو مخالفین اور کفار کے عناد اور ان کے برے نتائج سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ایک تو یہ تاکید فرما دی کہ ان کے ساتھ دوستی ایک حد تک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کر لو اور تقوی اختیار کر لو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو تمہیں ان کا کوئی بھی مکر اور فریب اور سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے صبر اور تقوی کی تعلیم دی ہے، جو نہ صرف یہ کہ اس آیت کے اندر بلکہ دیگر آیات کے اندر بھی فرمایا گیا ہے۔ اگلے رکوع میں ہی آیت آ رہی ہے بلا ان تصبروا وتتقوا، یعنی اگر تم صبر کر لو اور تقوی اختیار کر لو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ سورہ یوسف میں فرمایا گیا انہ من یتقی ویصبر، یعنی صبر اور تقوی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی صورت کے اختتام پر اہل ایمان کے لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو اگر صبر کر لو اور تقوی اختیار کر لو تو کامیابی اور فلاح تمہارے لیے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل اختیار کر لیں تو ان کے دین اور دنیا کے لیے وہی کافی ہو جائے گی، اور وہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔